اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث مشکل کشائی یا حسن ثانی. اور تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردہ بھاگے شاہ جیلانی. اور دیکھے کہ نبوت کس کے گھر کی ہے یا گو نبوت تیرے گھر کی ہے. رسالت تیرے گھر کی ہے. امامت تیرے گھر کی ہے. شہادت تیرے گھر کی ہے. ولایت تیرے گھر کی ہے. امامت تیرے گھر کی ہے. اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. کس کے؟ علی کے گھر کی, فاطمہ کے گھر کی, حسن کے گھر کی,
حسین کے گھر کی، غوث اعظم کے گھر کی، غریب نواز کے گھر کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کے گھر کی، نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، ولایت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، سیادت تیرے گھر کی ہے، بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، تو ہی ہر طور سے کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی، بحق شاہ جیلانی۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دو ہی شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین الدین اجمیری، معین الدین اجمیری، بولو معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ شہنشین کا تشریف فرما، تقدس معاہ بقیت السلسل حضرت العلامہ سید شاہ صلاح الدین اشرف اشرفی الجیلانی ادام اللہ فیضہ، صدر اجلاس قاطع وہابیت، رافضیت و خارجیت و ناصبیت، مجاہد الاسلام، مجاہد دوران، ناشر مسلک اہل سنت، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، بدعقیدگیوں کے دلوں کی چبھن، گلشن زہرا کی مہکتی پھبن، برادر محترم حضرت العلامہ سید شاہ عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی ادام اللہ فیوزہ و دامت برکاتہ العالیہ، حضرت العلامہ سید محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہ، حضرت مولانا مفتی شفیق حنفی القادری، اللہ سلامت رکھے، پروردگارہ دیگر معزز مکرم سادات کرام، علماء ربانی، غلامان رسول، وابستگان دامان اہل بیت، پس پردہ تشریف فرما عفت معاف سید کائنات کی کنیز باندھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل ہے اور بڑا احسان ہے، اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی یہ نالین اقدس کا تصدق ہے، قربان جائیں غوث اعظم کی عنایتوں، غریب نواز کی عطاؤں کے، کہ آج رائے پور کے اس میدان میں اس وفاداروں کے مجمع میلاد پاک مصطفیٰ کی اس مقدس ترین مجلس سے واعظ و نصیحت میں غلامان مولا علی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اشرف الانبیاء کانفرنس میں ہم سب شرکت کی سعادت سے بہرمند ہیں۔ یہ بڑا کرم ہے اور یہ بڑا فضل ہے اللہ رب تبارک و تعالی کا کہ آج آپ گھر والوں کی بات گھر والوں سے سنیں گے۔ دیکھیں، مجھ سے قبل آپ نے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن مفتی صاحب سے، شفیق حنفی القادری سے خطاب سماعت کیا، اور ان کے خطاب کے دوران آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے حوالے سے وہ واقعات بھی سماعت، اور آپ نے لفظ نور کے حوالے سے نہ صرف خطاب میں بلکہ اپنے اشعار کے ذریعے بھی آپ کو بتایا کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جو سراپا نور الہی ہے، اور یہ نور والوں کا منبر ہے، یہ نور والوں کی محفل ہے، یہ نور والوں کی مجلس ہے۔ مجھے ایک بات عرض کرنے دیں کہ جب کوئی بچہ تولد ہو
حضرت کی دعاؤں سے. تو پتہ پہلے گھر والوں کو ہوتا ہے یا باہر والوں کو؟ بولیے. گھر والوں. اور گھر والے اگر بتائیں کہ گھر میں پیدا ہونے والا ایسا ہے، گھر میں پیدا ہونے والے کا حسن یہ ہے، اس کا جمال یہ ہے، اس کی کیفیات یہ ہے، اور اس کی ولادت طیبہ کا وقت یہ ہے، تو باہر والوں کو پتا چلے گا کہ ہاں گھر والے بتا رہے ہیں تو صحیح بتا رہے ہیں. تو آج اشرف الانبیاء کانفرنس میں آپ کو نبی کے گھر والے بتائیں گے کہ حضور جب گھر میں آئے تو کیا عالم تھا، حضور جب سیدہ آمینہ کے گھر تشریف لائے تو کیا سما تھا. اور یہ غلامان مولا علی کمیٹی والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اس جلسے کو مجاہد اسلام کی قیادت میں منعقد کیا ہے، اور نام بھی اتنا پیارا رکھا ہے تنظیم کا. شفیق خلفی قادری صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کروں. کیا رکھا؟ غلامان، بولیے گھبرائیے نہیں، غلامان مولا علی. میں نے کہا کہ اگر اس کمیٹی کا نام کوئی اور ہوتا تو شاید کسی سلسلے والے، کسی مشرب والے، کسی مسلک والے، کسی خانقاہ والے کو، کسی دانشگاہ والے کو، کسی مدرسے والے کو اعتراض ہو سکتا کہ بھئی ہمارے حضرت کے نام سے تنظیم نہیں، ہمارے پیر کے نام سے تنظیم نہیں، ہمارے مولانا کے نام سے تنظیم نہیں، ہمارے شیخ طریقت کے نام سے تنظیم نہیں ہے، تو ہم کیوں آئے؟ آج یہاں پر اشرفی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، سہروردی بھی ہے، رفائی بھی ہے، شاذلی بھی ہے، نیازی بھی ہے، رضوی بھی ہے، مداری بھی ہے. جتنے سلسلے ہیں یہ سب آئے ہیں، اسی لیے آئے ہیں کہ کسی بھی مسلک کا، مشرب کا، خانقاہ کا پیر کوئی ایک ہو سکتا ہے، سب کا پیر ایک نہیں ہو سکتا. خدا کی عزت کی قسم مولا علی کی وہ ذات ہے کہ اشرفیوں کا پیر بھی علی ہے. قادریوں کا پیر بھی. بولو اعتراض ہے کیا؟ ارے جن کی نسبت سے تم قادری ہو اس غوث اعظم سے پوچھو کہ پیران پیر تو آپ ہیں. غوث پاک ذرا فرمائیے آپ کا پیر کون ہے؟ تو وہ پیران پیر بغداد کی سرزمین سے صدا لگائے گا کہ میں پیران پیر ہوں تو کیا ہوا، میرا پیر بھی مولا علی ہے. سنجر کی سرزمین سے آنے والے حسین کے شہزادے سے پوچھو جو اجمیر میں بیٹا سارے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، اور جس نے بتا ہی دیا کہ دین کو ادھر ادھر یہاں وہاں نہ ڈھونڈو، مارے نہ پھرو، کتابیں نہ کھنگالو، فتوے نہ لو. آؤ میں بتاتا ہوں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. تو غریب نواز جنہوں نے فرمایا کہ دین حسین ہے، ہم نے پوچھا کہ اے آقا غریب نواز، اے عطائے رسول، اے ہند الولی، اے نبی کے شہزادے، بتائیے تو صحیح آپ چشتی ہیں؟ تو غریب نواز نے کہا چشتی بعد میں ہوں، مولا ہی پہلے ہوں. کچوچا کی سرزمین پر تاریخ سلطنت
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکٹ کو پکڑ کر پوچھو کہ سرکار آپ سمنانی ہے، آپ چشتی ہے، آپ قادری ہے، تو ایک ہی صدا آئے گی، چشتی بھی ہو قادری بھی ہو، لیکن چلو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اصلی پہچان رہی ہے کہ میرا تن تن سب کچھ مولا ہی ہے۔ میں نے پوچھا مولائی کہے تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، ارے علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے میں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اور میں قبلہ عالمگیر اشرف کی اجازت سے کہوں، کیا بات ہے، واہ، یہ میرے برادر کبیر ہیں، برادر محترم ہیں، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مودے کی نہیں کہتا، سید ہوں۔ جب کبھی حملہ ہوتا تو آج کے دور میں اللہ نے حیدری جنگل کا ایک ایسا شیر بھیجا ہے جو نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پر ہوا ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل سنی چینل جو سنیوں کی ڈھارس تو بنا ہوا ہے لیکن بدعقیدوں کی نیندیں اڑا رہا ہے۔ یہ آپ کی محبتوں کا اثر ہے اور یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ دیکھیے ہندوستان میں رہنے والے کم و بیش 20 کروڑ مسلمان، سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے پوچھئے کہ what do you want sir؟ تو they will say کہ we want unity of the Muslim Ummah، ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ مفتی صاحب غور کریں، امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ اب وہ ان کا اتحاد کرنے کا جو مقصد ہے، متحد کرنے کا، ووٹ بینک کیا ہے؟ ووٹ بینک۔ اور ہم نے مدرسوں سے چل کر پوچھا کہ امت مسلمہ کا اتحاد کیوں ضروری ہے؟ تو کہا تعلیمی اعتبار سے بھی ضروری ہے، معاشی اعتبار سے بھی ضروری ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھے گی، قوت بڑھے گی، اور مسلمانوں کی معاشی اعتبار سے اکنومیکلی یہ اسٹرانگ ہوں گے تو اچھے سے اچھے چندے آئیں، مدرسوں کی تعمیر ہوگی، دین کی خدمت ہوگی، ہونی چاہیے، ہم اس کا اعتراض نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا آج کے دور میں اتحاد کا نعرہ دینے والوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی موجودگی، ہم آپ کے اتحاد کے نعرے پر لبیک کہیں گے، کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے زندگی پر حق بولا، اور میں ان کا جانشین، ان کی خانقاہ کا خادم سجادہ نشین ہوں، شہزاد غوث اعظم علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز۔ انہوں نے ہمیں جو حق بولا، عواقب یا نتائج کی فکر نہیں کی، بے چھوچا کے سادات کرام جان کیونکہ آپ کا ہمارا خاندانی نسب ایک ہی، ہم سب ہموی سادات ہیں غوث اعظم کی اولاد الحمد۔ انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، آئے اتحاد کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یاد رکھیں اتحاد کسی ایرے غیرے کے نام پر نہیں ہوگا، اتحاد اس ذات کے نام پر ہوگا جو اشرفیوں کا بھی پیر ہے، جو قادریوں کا بھی پیر ہے، جو سہروردیوں کا بھی پیر ہے، جو چشتیوں کا بھی پیر ہے، جتنے سلاسل طریقت کے ہیں، جو ان سب کا
اتحاد مولا کے نام پر ہوگا. بولو کس کے نام پر ہوگا؟ مولا کے نام پر ہوگا. مولا علی حیدر کرار کے، کیونکہ علی کے ذات میں ساری کائنات ضم ہے، تمام سلسلے ضم ہیں. علی وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. تو نادان ہیں جو جس کو جدا کرتے ہیں کل سے، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی. اب آل نبی اولاد یہاں تشریف فرمائے، ان کے چہروں کو دیکھو تو ذرا سوچو ان کی اجداد کے جلووں کا عالم کیا ہوگا، ان کے اجداد کے فیضان کا عالم کیا ہوگا. یہ چہرے چمکتے دمکتے دیکھو جنہیں دیکھنے کی تم تاب نہیں لا سکتے، تو ان کے آقا و مولا علیہ السلام کے چہرے اقدس کا عالم. ذرا سوچیں، ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. اب یہ دیگر مکتب فکر کے لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں اس کی نہیں پڑھی. جلال الدین سیوطی نے کہا اس کی تفسیر میں کہ نور سے مراد آقا کی ذات ہے. دیکھیں نبی کیا ہے، بولیے نبی کیا ہے؟ نور ہے. حضرت جابر یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے، دیکھیے نور کو مد نظر رکھیں. کس کو؟ لفظ نور کو. مصطفیٰ نور ہے، مرتضیٰ نور ہے، میرے سرکار کا گھر کا گھر نور ہے. اس مصرے کو ذہن نشین رکھے بات سمجھ میں آئے. نبی نور ہے تو پھر علی بھی نور ہے. اب جس نے نبی کو نور مانا علی کو نور نہیں مانا، اس نے علی کی نورانیت کا انکار نہیں کیا، نبی کی نورانیت کا انکار کیا. کیونکہ نبی کے نور سے علی نور ہے، علی کے نور سے حسن نور ہے، حسن کے نور سے حسین نور ہے، حسین کے نور سے زین العابدین نور ہے، زین العابدین کے نور سے باقر نور ہے، باقر کے نور سے جعفر نور ہے، جعفر کے نور سے امام موسیٰ کاظم نور ہے، علی رضا نور ہے، امام نقی نور ہے، امام نقی نور ہے، امام عسکری نور ہے، غوث اعظم نور ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے آؤ میں تمہیں دعوت اتحاد دیتا ہوں. نور ہے نا. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اس کو مد نظر رکھو. نور سے ٹکر مت لو، نقصان اٹھاؤ گے. دیکھو یہ بلب چل رہے ہیں، بلب یہ نور ہے فی الحال، یہ مصنوعی ہے نا، یہ آرٹیفیشل. تم اسے پھوڑ سکتے، اسے توڑ سکتے. ہمارے جلسوں میں اکثر ہوتا ہے ہم تقریر کرتے ہیں پیچھے جنریٹر کا وائر کاٹ دیا، وہ تاروں پر جو ہے لوہا پھینک دیا جاتا ہے، لوہوں کی تاریں روشنی کو لو جاتی ہے. تم یہ روشنی کو بجھا سکتے ہو لیکن تم سورج کی روشنی کو مدام نہیں، رات میں چمکنے والے ستاروں کی روشنی کو مدام نہیں کر سکتے. اب ان کی طرف دیکھو اور ان کے شہزادوں کی طرف بھی دیکھو. اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ تھا بڑوں کی بات نہیں کرتے، غوث پاک کی بات نہیں، غریب نواز کی بات نہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمران کی نہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہے اٹھے جب نور والوں کو دیکھا ارے تم علی کی نورانیت کا انکار کرتے ہو. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہو، کہے اٹھے بریلی سے چلا کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا صاف کرانا نور کا. بولے نہیں بولے بھئی غلط ہے، غلط تو نہیں ہے نا. اب جب بچہ نور کا ہے، جھولے میں پڑا پالنے میں پڑا بچہ نور ہے، جسے چلنا نہیں آتا رینگ رہا ہے وہ نور ہے، جسے بولنا نہیں آتا وہ نور ہے. ارے جو باب العلم ہے تو اس کی نورانیت کا عالم کیا ہے، جس کے صدقے سب کو نور ملا ہو، امام حسن ملے ہوں، امام حسین ملے. یہ کس نے کہہ دیا؟ ہم ہمارے اکابر کی توہین کرتے نہیں کرتے، یہ ہم پر الزام ہے. میں قبلہ حضرت صلاح الدین اشرف صاحب قبلہ اور میرے برادر محترم و مکرم مجاہد الاسلام کی موجودگی میں ہم نے کبھی ہمارے اکابر کی گستاخی نہیں کی ہے. یہ الزام ہے تو صحیح. ہم یہاں پہ سند لینے نہیں آئے ہیں، لیکن سنیں حقیقت ہے وہ بتا کر آ کر جائیں گے. علی نورانیت
کہ عالم کیا؟ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا، خدمت اقدس میں بیٹھے ہیں، مشہور کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ کتنا بیوٹیفل کوسچن ہے، دیکھیں کتنا حسین سوال ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تجھے کیا لینا دینا اس کام سے، چل نماز پڑھ، روزہ رکھ، جہاد کر، حج کر، جا کام کر، احکام پر عمل کر۔ حضور مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا بات آئی ہے نا نور کی، اب جب بات چلے گی نور کی تو علی بھی آئے گا، اس پہ فاطمہ کا بھی ذکر، حسن کا بھی ہوگا، حسین کا بھی ہوگا، ان کی ذریت کا بھی ہوگا، جتنے سادات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ کیا کہا؟ تیرے نبی کے، اور جب نور سے نور کو پیدا کیا تو ایک روشنی کا دھماکہ ہوا۔ حدیث کے الفاظ میں نے مولانا شفیع حنفی صاحب سے سنا، مفتی صاحب سے، کہ یہ ایسی سرزمین ہے رائے پور جہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بہت ہے کہ نہیں؟ میں خود دیکھ کر آیا، آئی ٹی ہے، این آئی ٹی ہے یہاں پر، آئی آئی ٹی ہے یہاں پر، جہاں پر آپ کا چوپاٹی لگا ہوا۔ یہ الگ بات ہے وہ تعلیم لینا چاہتے ہیں، ہمارے بچے کھانا چاہتے ہیں، یہ الگ خطرناک ٹریجڈی، انفارمیشن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دی، یہ الگ بات ہے۔ تو سائنس نے پروف کیا، حالانکہ ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہے، جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں کالج کو جاتے ہیں ان کو بتاؤں کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی، ایک نور کا دھماکہ ہوا۔ دنیا کی جب تخلیق پر سائنسدانوں نے غور کیا تو ایک نتیجے پر پہنچے، اور پہنچ کر کہا کہ جب دنیا دنیا بنی، میں رائے پور کی بات نہیں، ساری دنیا کی بات، تو کہا ایک نور کا دھماکہ ہوا، ایک لیومینس ایکسپلوژن ہوا تھا، اور اس کا نام رکھا بگ بینگ تھیوری۔ بچے پڑھے ہیں نا کالجز میں؟ بگ بینگ تھیوری ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے انگلینڈ میں اور امریکہ کی جوائنٹ کولیبوریشن کے ساتھ۔ انہوں نے کہا دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے دنیا ترقی کرتے ہوتے، انہوں نے کہا کہ دنیا ایسے ویسے نہیں بنی، دنیا گاڈ پارٹیکل سے بنی ہے۔ یہ دیکھیں آپ گاڈ پارٹیکل گوگل میں جا کر پوچھ لیں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں نہ پوچھیں، دین کے بارے میں گمراہ کر دیں۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے نا تو ڈونٹ سرچ دا گوگل۔ گوگل علامہ مفتی صاحب شیخ طریقت بتائیے کیا لکھا ہے، غلط ہوتا ہے، کبھی صحیح لے جاتا ہے کبھی غلط لے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آؤ صلاح الدین بابا سے پوچھو، حضرت عالمگیر اشرف سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے گوگل پہ مت جاؤ، لیکن یہ گاڈ پارٹیکل آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو گاڈ پارٹیکل سے پڑھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نور، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ کس کے نور سے؟ اور ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کا ایک حصہ لیا۔ توجہ ہے آپ؟ میں آپ کو لے جا رہا ہوں اہل بیت کے نور کی طرف، لیکن ابتدا سے وقت اجازت دے گا تو ضرور بتاؤں گا، وقت اجازت دے گا تو ضرور سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں طوالت میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے بات کروں گا۔ میرے نور کا ایک حصہ لیا، اور اللہ نے پہلے حصے سے قلم بنایا۔ کیا بنایا؟ بولیے کیا بنایا؟ قلم۔ پھر لوح بنائی دوسرے سے، کیا بنایا؟ لوح۔ پھر تیسرے حصے سے عرش بنایا، کیا بنایا؟ عرش۔ اب دیکھیں میرے نبی کا مقام و مرتبہ، یہ بدعقیدہ، بد مذہب، بد نصیب جماعت والے جو حضور کی نورانیت کا، حضور کے مقام و مرتبے کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی ذرا کان جھاڑ کر سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے قلم بنایا تو میرے نور سے بنایا۔ قلم تمہارا ہمارا نہیں، قلم وہ جو اللہ نے بنایا۔ اس قلم کا کام کیا ہے؟ اس قلم نے یہ لکھا کہ آدم کس مٹی سے بنایا جائے گا، پانی کہاں سے آئے گا۔ اس قلم نے جس نے آدم کی تقدیر لکھی، وہ قلم بھی میرے نبی کے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور لوح بنائی، لوح کی مثال کیا ہے؟ سپر کمپیوٹر۔ آج کل جو کمپیوٹر ہے نا آپ کے پاس، امریکہ کے پاس سب سے بڑا کمپیوٹر، دنیا کا جتنا ڈیٹا ہے نا، یہ ڈیٹا آپ کے پاس جتنا ہے، یہ 4G 5G 6G بنانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو اپنے آپ کا سپر پاور کہتے ہیں،
وہ امریکہ کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا ہے، آپ کا انڈیا کا بھی ہے، ایشیا کا بھی ہے، افریقہ کا بھی ہے، آسٹریلیا کا بھی ہے، وہ سارا ڈیٹا خود جمع کر کے رکھ رہا ہے۔ آپ جو بینک میں پے ٹی ایم، جی پے، فون پے، پتہ نہیں اور کتنے پے آ گئے، یہ سارے جو پے ہیں نا، یہ رات امریکہ اس کو کیپچر کر سکتا ہے۔ رات میں کروڑ پتی، صبح میں بھکاری۔ دنیا کی اتنی اوقات رہی ہے۔ ورچوئل منی کیا ہو گیا ہے؟ ورچوئل منی، نوٹ تو دکھتی نہیں ہے، چاہے نوٹ پر گاندھی جی ہو یا کوئی ہو، ہاتھ میں آئے گی تو پتا چلے گا کہ نوٹ ہے۔ اب تو سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آن لائن ٹرانزیکشنز کے ذریعے۔ تو یہ سارا ڈیٹا جس ڈیٹا ہاؤس میں جمع کیا ہے امریکہ نے، آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، ذرا سوچے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا وشال ہوگا، کتنا جائجنٹک ہوگا، کتنا میسیف اور ہیوج ہوگا۔ اس کی وسعتوں کے بارے میں سوچے۔ اب آدم سے ایدم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، وہ جس لاء میں لکھا جائے گا، وہ لاء بھی میرے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ عرش اعظم الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ارے جس عرش پر اللہ رحمان جل وغیرہ ہے۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اگر چھیڑ دو تو مسئلہ ہو جائے۔ اہل علم جانتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں کہ جس عرش پر رحمان استوا کیے ہوئے، وہ عرش بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے۔ تو کوئی مقابلہ کر سکتے نبی کے نور کا؟ ارے بولیے، آپ کی باڈی کتنی 65 70 80 kgs، اگر میں اس کو توڑ کے نہیں توڑوں گا، ایک بات ایگزامپل دے رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو میٹیریل بنا دیا گیا، جیسا بایو فوسلز کہتے ہیں نا، جو زمین میں جاتا ہے تو پیداوار ہوتی ہے، قبرستانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہریالی ہوتی ہے، آپ پریشان ہیں یہاں پر مالی کون ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی کوئی مالی نہیں، کوئی پانی کی بھی ضرورت نہیں، یہ جو حضرت انسان جاتے ہیں یہ درخت بن کے نمودار ہو، یہ کھاد بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ بولیے، نیچرل فرٹیلائزر، سب سے بیسٹ فرٹیلائزر کون ہے؟ حضرت، بولیے حضرت انسان ہے۔ یہ حضرت انسان فرٹیلائزر بن رہے ہیں اور بن کر ابھر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حضرت انسان کا کمال ہے جو اندر جا رہے ہیں تو ابھر کر آ رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دنیا کی وسعتوں کا عالم، آپ ذرا سوچیں تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے نہیں؟ بولیے، ہو جائیں گے۔ آپ کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کی طرف دیکھیے۔ اب یہ حضرت انسان کا میں نے میٹیریل لے لیا۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جمیل، اگر کوئی ہے تو I'm sorry، please don't mind۔ 70 kg سے اگر ان کا ویٹ ہے، آپ لے لیجئے، ان کو کمپوزٹ کر دیجئے اور ان کو لے کر کتنے بھی بڑے آدمی رہے ہوں، کتنے بڑے شیخ طریقت رہے ہوں گے، مفتی رہے ہوں گے، مولانا رہے ہوں گے، I'm very sorry اگر ایسے مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر رہے ہوں گے، انجینئر رہے ہوں گے، پروفیسر رہے ہوں گے، MLA رہے ہوں گے، MP، کچھ بھی رہے ہوں گے، 70-80 کلو ان کا وزن ہے، ان کو کمپوزٹ کر دیجئے، کتنی چیزیں بڑھا پائیں گے؟ ایگزامپل دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی؟ تو کہیں گے بھئی حضرت 80 کلو کے ہیں تو اس میں اگر کچھ میٹیریل ملا بھی لیا جائے اور اس کی حیت کو، ان کی اوریجنالٹی، کنٹینٹس کو باقی رکھنا ہے، تو پھر یہی سمجھ لیجیے 100-150 کلو کی لگ بھگ اشیاء بن جائیں ایک انسان کی اوقات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ذرا آئیں میرے نبی کے نور کی طرف۔ میرے نبی کے نور کی وسعتوں کا عالم کیا ہے کہ عرش، فرش، پہاڑ، سمندر، حاملان عرش، اور اللہ کے نبی فرماتے کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض۔ قرآن میں اللہ فرماتا آیت کرسی پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی کرسی جو زمینوں آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ کسی میٹیریل سے نہیں بنی ہے، وہ میرے نور والے نبی مصطفیٰ کے نور کی قیامت واقع بنائی گئی ہے۔ اب ذرا سوچو میرے پیاروں، نبی کے غلاموں، علی کے وفاداروں، نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ محدود ہے؟ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہے؟ بولیے نہیں ہے۔ تو ایگزامپلز کی طور پر میں نے آپ کو بتایا کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ کس کے نور سے بنا ہے؟ بولیے، نبی کے نور سے۔ اور نبی نے کیا فرمایا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے سب سے پہلے
دو نور بنائے ہیں. اب توجہ پہ آئے, مدے پر آ رہے ہیں آپ, توجہ ادھر رکھیں. والنٹیئرز تھوڑا سا ڈسٹربنس نہ ہونے بیٹھے. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اب بزرگوں کی اجازت سے ایک نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کر آگے بڑھوں. نور کا سفر کرنے تیار ہیں آپ سب؟ تیار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 20-25 منٹ کے اوپر ہو گئے ہیں. حضرت نے مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا, اور 1 گھنٹے کا ٹائم جب ہو جائے گا شفیع حنفی صاحب کو اجازت ہے کہ اشارہ فرما دیں. انشاءاللہ بار بار آئیں گے, پھر گفتگو ہوتی رہے گی, کیونکہ میں نے گھڑی پہنی نہیں ہے اتفاق سے. ایسا نہ ہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں, مسائل ہو جائے. تو آپ کو لبرٹی ہے کہ آپ مجھے اشارہ بولیں. ہاں سلیم اچھرفی صاحب آپ اشارہ کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے اب یہ جب نور بنا, کب بنا؟ حدیث کے الفاظ پر میں اختصار سے آپ کو چند اقتباسات اور چند فقرے اور جملے حدیث کے آپ کو سنا رہا ہوں, پوری نہیں. حضور نے فرمایا کہ جب سورج بھی نہیں بنا تھا تب میرا نور بنا, جب چاند نہیں بنا تھا تب میرا نور بنا, جب آسمان نہیں بنا تھا تب میرا نور بنا, جب زمین نہیں بنی تھی تب میرا نور بنا, جب انجم نہیں تھی, کہکشاں نہیں تھی تب میرا نور بنا. نہ سمندر تھا, نہ زمین تھی, نہ ارض تھا, نہ آسمان تھا, کچھ نہیں تھا, تیرے نبی کا نور تھا. اور تیرے نبی کے نور سے اللہ نے علی کے نور کو پیدا کیا. اب توجہ ہے آپ کی توجہ. اب یہ نور تھا. اب دیکھیں آپ نے ایک مشہور واقعہ قوالیوں میں سنا ہے نا. اب حدیث کی سند حضرت قبلہ عالمین بھائی بتائیں گے. مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتا دوں ایک مشہور واقعہ اکثر قوال حضرات قوالی میں گاتے ہیں. اور آپ نے وہ سنا کہ جبرائیل آئے حضور کے پاس اور آ کر بیٹھے, اور جب بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ اے جبرائیل کیا تجھے خبر ہے, پتا ہے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ کس سے پوچھا؟ اب یہاں پر یہ مسئلہ نبی کے علم کا انکار کرنے والے یہ نہ مغالطے میں پڑ جائیں کہ حضور کو نہیں معلوم. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اللہ نے موسیٰ سے بھی پوچھا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, سیدھے ہاتھ میں. تو سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانتے نہیں ہو. سوال کرنے والا ایگزامینر بھی ہوتا ہے, ممتحن بھی ہوتا ہے. سوال جب کیا جاتا ہے تو ممتحن کو تو پتا ہے. اسٹوڈنٹس اسکول میں جاتے ہیں, what is the capital city of New York, پیپر میں لکھا ہے, تو بچہ یہ تھوڑی کہے گا ارے ایگزامینر تجھے نہیں معلوم مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. If you know, you wouldn't have asked me. اب کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو کیا ملے گا, پاس ہوگا کہ زیرو؟ وہ تو جانتا ہے, وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تو بھی جانتا ہے کہ نہیں. توجہ ہے نوجوانوں, وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تو جانتا نہیں. حضور نے پوچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتا نہیں ہے, حضور یہ جاننا چاہتا ہے کہ جبرائیل جانتا ہے کہ نہیں. پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی؟ تو کیا کہا؟ مشہور ہے کتنا سنے قوالیوں میں ماشاءاللہ, بچپنے سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ایگزیکٹ ایج تو نہیں معلوم ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک ستارہ تھا آسمان میں, ایک نور تھا. توجہ ہے, ایک نور تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ ایک نور تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ شائن ہوتا تھا, بلنک ہوتا تھا, آسمان پر نظر آتا تھا. پھر 72,000 سال 70,000 سال تک پھر نہیں چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتا دمکتا دیکھا ہے. یہی نہیں رکا, کہنے لگے یا رسول اللہ اس نور کی چمک کیا بتاؤں. جبرائیل ہے نا, سدرا پہ رہنے والے ہیں بھئی, کوئی چیز ان کی آنکھوں سے چھپی ہوگی بولیے نہیں نا. آج کل مولانا مفتی صاحب سے کوئی چیز نہیں چھپتی, تو جبرائیل سے کچھ چھپی ہوگی نہیں چھپی ہے نا. تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ اس نور کی کیفیت کا یہ عالم ہوتا کہ اللہ کے رسول 70,000 سال تک میں انتظار کرتا کہ مولا وہ پھر نور دکھا دے. تو پھر 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تو میری جو خواہش ہوتی, جو بے چینی ہوتی, جو اضطراب ہوتا, جو خواہش ہوتی, جو تمنا ہوتی, وہ پوری ہو جاتی. حضور مسکرائے, مسکرا کر پوچھا جبرائیل وہ نور کو دیکھے گا تو کیا پہچان لے گا؟ کیا پوچھا؟ وہ دیکھے گا تو پہچان لے گا. بھئی 1 2 4 مرتبہ دیکھو تو پہچان لو یہ نورانی چہروں.
حضرت قبلہ کے نورانی چہرے کو دیکھو، حضرت صلاح الدین اشرف صاحب، سید اشرف صاحب، بیٹے سید عالمگیر اشرف، 2 4 5 مرتبہ دیکھو تو یاد رہ جائیں گے۔ 70,000 مرتبہ دیکھنے کے بعد کوئی بولے گا میں یہ چہرے کو نہیں پہچانتا؟ بولو، نہیں بولے گا۔ کوئی باولہ دیوانہ ہوگا تو بولے۔ جبرائیل کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے بھولوں گا؟ حضور نے کیا کیا؟ بولی امامہ شریف نکالا، وہ نور حضور کے ماتھے میں چمکا۔ کہاں چمکا؟ حضور کی پیشانی مبارکہ میں چمکا۔ چیخ مار کر کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی نور ہے جس کو میں دیکھا کرتا ہوں۔ بات ہو گئی، جبرائیل نے ایک سوال رکھ دیا۔ تفسیر روح البیان میں اپنی طرف سے اور کتابوں کے بھی حوالے ملیں گے اگر آپ کو چاہیے تو۔ جبرائیل نے ایک سوال حضور کی خدمت میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ وہ نور ہیں اور بے شک ہیں تو سرکار 70,000 سال تک آپ کہاں رہتے جو مجھے نظر نہیں آتے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ اگر ہیں تو پھر مجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ سنیں، تم کتنے خوش نصیب ہو میرے آقا کا میلاد منانے والوں، غور سے سنو۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، بات یہ ہے کہ میں 70,000 سال تک اپنے رب کے حضور حالت سجدہ میں ہوتا۔ توجہ ہے آپ؟ میں حالت سجدہ میں ہوتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہم بیان کرتا رہتا۔ 70,000 سال کے بعد جب میں سجدے سے سر کو اٹھاتا تو وہ نور چمکا کرتا جسے تو دیکھتا کرتا۔ بھئی حالت سجدہ میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں؟ سب سے قریب بندہ اللہ سے کب ہوتا ہے؟ بولیے حالت سجدہ میں۔ لیکن سجدہ کسی ناصری مولوی کی طرح نہیں، مولا علی کی طرح ہونا چاہیے۔ کسی نے علی سے پوچھا کہ اے علی، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی نے کہا علی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو علی نے دیکھا نہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے علی؟ تو علی شیر خدا نے فرمایا علی اس وقت تک سجدے سے سر کو اٹھاتا نہیں جب تک کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ علی کی نماز ہے، علی کی، کسی ناصبی، خارجی، رافضی کی بولیے نماز نہیں ہے۔ کانٹا چھپ گیا، صحابہ آگے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ علی کے قدموں سے کانٹا نکالنے نہیں دیتے، زہر پھیل جائے گا، جیسے ان کے شہزادے امام حسن کو زہر دیا گیا۔ اور مولانا مفتی شفیع حنفی قادری صاحب نے ذکر کیا آج 5 ربیع الاول ہے، امام عالی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں؟ اس میں 2 روایتیں آئی ہیں۔ میں عالمگیر بھائی کی اجازت سے کہوں، میں نے عرض کیا 28 سفر بھی ہے، اور ہمارے پاس جو ترک چلا ہے بزرگوں کا طریقے سے اس میں بتایا گیا 28 سفر ہو کہ 5 سفر ہو، لیکن امت نے نبی کے بڑے شہزادے کو فراموش کر دیا۔ انشاءاللہ میں خواہش کروں گا اسی کمیٹی سے علماء نے مولا علی سے کہ وہ شہادت امام حسن کے حوالے سے بھی اچھا میں تو نہیں ہوں، انشاءاللہ ہے مفتی صاحب ہیں، ایک نیشنل لیول کی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، ہمارے مجاہد اسلام کی قیادت میں انشاءاللہ ہوگی، جب دل کھول کر گفتگو ہوگی۔ بولیے دل کھول کر جب گفتگو کی جائے۔ اب آئے پلٹ کر آقا و مولا علیہ السلام کا میلاد منانے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں تڑپنے والوں، مچلنے والوں، تمہیں یہ میلاد کا منانا مبارک ہو۔ اب حضور پاک علیہ السلام سے جب جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 70,000 سال تک آپ کیا کرتے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا اور اٹھتا تو ایک دعا کرتا۔ توجہ ہے نا، دعا کرتا، اور دعا میں کیا کرتا؟ یا رسول اللہ دعا کیا ہوتی؟ تو فرمایا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ خیال میں جا کر ابھی آدم نہیں آئے، ابھی نوح نہیں آئے،
ابھی ابراہیم نہیں آئے، ابھی اسماعیل کو بھیجا نہیں گیا، ابھی داؤد نہیں آئے، ابھی موسیٰ نہیں آئے، ابھی عیسیٰ نہیں آئے، ہزاروں لاکھوں سال ابھی باقی ہیں آپ کو اعلان نبوت کرنے۔ لیکن ذرا سوچو میرے نبی کے غلاموں، جب کچھ نہیں تھا تب بھی نبی نے تم کو یاد کیا کہ نہیں بولیے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نبی نے آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہم کو یاد کیا ہو، ہم 1500 سال کے بعد اس نبی کی میلاد کو بھول جائے؟ نہیں ہوگا، بولو یہ ہم سے ہرگز نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نور کا سفر میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بڑی تیزی سے نور کا سفر۔ پہلے کہا تھا نور وہاں پر، حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ جا کر چیک کر لیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اجازت سے جہاں چاہتا یہ نور سیر کرتا، نور رکا نہیں رہتا، متحرک، ساکت نہیں ہے، متحرک ہے، ٹریول کر رہا ہے from one point to another point، from point A to point B، point C to point D، یہ نور ٹریول کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ، نور رک نہیں سکتا، رک سکتا ہے 1,24,000 کلومیٹر کی رفتار سے پرتی سیکنڈ ٹریول کرتا ہے نور کی لائٹ۔ آپ کو پتا ہے جب آسمان میں بجلی کڑکتی ہے تو پہلے آواز آتی ہے کہ روشنی سے دکھائی دیتی ہے؟ بولیے، روشنی دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ فینومینون تو ایک ساتھ ہوا نا، بادل ٹکرائے تو آواز اور روشنی ایک ساتھ آنی چاہیے، تو سائنس نے کہا نو دس از ناٹ پاسبل۔ میں نے کہا وائی از دس ناٹ پاسبل؟ تو سائنس نے کہا لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ، لائٹ کی جو رفتار ہے ٹریول کرنے کی نور کی وہ سب سے تیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ بجلی کی چمک کا یہ عالم ہے، اس بلب کی چمک کا یہ عالم ہے۔ تو ذرا سوچو جس نور کے صدقے کائنات بنی ہے اس نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور تم دل سے پکارو المدد یا رسول اللہ تو مدینے کی سرزمین سے فریکشن آف سیکنڈ میں میرے حضور توجہ بھی فرمائیں گے۔ اور کیا عجب ہے کہ علماء نے مولا علی کے اس اشرف الانبیاء کانفرنس میں تشریف بھی لے کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہم نے پلین کی رفتار کو تو مان لیا، سپر سونک سپیڈ کو تو مان لیا، لیکن جن کے صدقے یہ سب بنا ہے، اب یہ نور چلا ہے نا، ٹریول کر رہا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ٹریول کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر یہ میرا نور چلا آدم کی پشت میں چمکنے لگا۔ کہاں پر؟ اب عارفین سے پوچھیں، یہاں تشریف فرمایا شیطان کو آدم سے کوئی انیمیٹی نہیں تھی، کوئی پرسنل دشمنی بھی نہیں تھی، کوئی پرسنل معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ نور محمدی کا دشمن تھا۔ انشاءاللہ مجاہد الاسلام اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ وہ کس کا دشمن تھا بولیے؟ نور محمدی سے کہا ہاں یہ کیا ہو گیا؟ خاتم النبیین کا ظہور قریب آ گیا؟ میں نہیں کروں گا۔ دراصل وہ نبی کے نور کا دشمن تھا۔ بولیے، اب وہی نور تھا جو نوح کے سفینے میں تھا اور نوح کی نجات کا ضامن بنا۔ بولیے تھا کہ نہیں؟ وہی نور تھا۔ نور محمدی جب منتقل ہوتے رہا تو ابراہیم علیہ السلام پر نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم آگ میں کود گئے، نہیں جلے، اس لیے کہ نور محمدی وہاں پر بھی جلوہ گر اور کارفرما تھا۔ اسماعیل پر چھری چلا دی گئی، چھری چلتے رہی، گلا نہیں کٹا، اس لیے کہ اسماعیل کے باتیں میں نور محمدی جلوہ گر۔ اب آئیں آگے آئیں، بڑی تیزی سے آئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عبدالمطلب کعبے پر ہوا حملہ، بھاگ کر آئے لوگ، کہنے لگے سرکار آپ تو سردار قریش ہیں، متولی کعبہ، اب رہا گیا کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا وہ جانور لے کے جاؤ، وہ ریوڑ وہ لے کے جاؤ، وہ گھوڑے اٹھاؤ، وہ اونٹ اٹھاؤ، جاؤ اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرو۔ لوگ کہنے لگے یہ کیسے متولی ہے کعبے کے، جو کعبے کی حفاظت چھوڑ کر وہ ڈھانے آیا ہے نا کعبے کو؟ آیا ہے کہ نہیں؟ سورہ فیل پڑھتے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ، بچے کو یاد ہے نا سورہ فیل؟ ہاں ہونی بھی چاہیے۔ آئے حضرت عبدالمطلب نے کیا کہا؟ حضرت عبدالمطلب نے یہ کہا کہ جاؤ اپنی اپنی بکریاں سنبھالو اپنے اپنے گھر۔ تو لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کعبے کو وہ ڈھا دے گا۔ ہے کہا تو چل تو اپنے گھر کی فکر کر، وہ جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا۔ ابابیل کو بھیجا، اور جب ابرہا چاہا کہ وہ ہاتھیوں کو لا کر، نبی کے دادا ہے کون ہے؟
بولو عبد المطلب کون ہے؟ نبی کے دادا ہیں، سرکار سیدنا ابو طالب کے بابا ہیں، حمزہ کے بابا ہے کہ نہیں؟ بولو حضرت عبداللہ کے بابا ہے، میرے نبی کے دادا ہیں۔ اب وہ نور وہاں چمک رہا جو پہلے آدم کے پاس چمکا تھا، پھر ابراہیم کے پاس چمکا تھا، پھر اسماعیل کے پاس چمکا، اب وہ نور محمدی حضرت عبد المطلب کے ماتھے میں چمکنے لگا۔ ہاتھی آئے عربوں نے، اس سے پہلے ہاتھی دیکھے نہیں تھے، عرب میں ہاتھی ہوتے نہیں ہیں۔ وہ ہاتھی آئے اور آ کر حضرت عبد المطلب کے قدموں میں سجدہ کر دیا۔ تعجب کی بات، ہم نے کہا یہ ہاتھی جو نجیس ہے، اس پر فقہاء کرام کی ایک الگ سی بحث ہے، اس نے سجدہ کیسے کر دیا؟ حضرت عبد المطلب نے کیا کرامت دکھائی؟ نبی تو نہیں ہے نا، پھر یہ معجزہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ ہاتھیوں نے سجدہ عبد المطلب کو نہیں کیا بلکہ نور محمدی کو کیا۔ وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کے ماتھے میں چمکنے لگا تو عورتیں مکے کی گھروں کے باہر نکل کر ٹھہرتی اور دعوت دیتی نکاح کی کہ اے عبداللہ ہم سے نکاح کر لو، اے عبداللہ ہم سے۔ کیوں؟ وہ نور محمدی اب حضرت عبداللہ کے ماتھے میں چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور اس نور کا یہ عالم ہے کہ جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، جو دیکھتا عاشق و فرفتہ ہو جاتا، اسے اپنی ہوش و حواس نہیں رہتے۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہو گیا، نور محمدی حضرت عبداللہ کی صلب سے نکلا اور بی بی آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ یہ باہر نکلے ایسے ہی تو اب کوئی دیکھتی ہی نہیں۔ وہ جو عورت دعوت دیتی تھی حضرت عبداللہ کو رضی اللہ عنہ، اب وہ دیکھتی نہیں، تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے آج رخ پھیر رہی ہے؟ تو وہ کہے اٹھی کہ عبداللہ میں تیری عاشق نہیں تھی، جو تیرے ماتھے میں چمکنے والا نور تھا نا، میں اس کی متمنی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نور کیسے منتقل ہوا دیکھیے۔ نور پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، میں علماء کی اجازت بزرگوں کی دعاؤں سے کہہ رہا ہوں، نور محمدی دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ایک حصہ حضرت عبداللہ کو ملا اور دوسرا نور محمدی کا حصہ سیدنا ابو طالب کو ملا۔ ایک نبوت کا ستارہ بن کر چمکا تو دوسرا ولایت کا آفتاب بن کر چمکا۔ اس کی ایک بحث ہے، انشاءاللہ اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی، بغیر حوالوں سے گفتگو نہیں ہوگی، حوالوں کے ساتھ ہوگی۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، اب دیکھیں، اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں۔ اب یہ دونوں چلے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دونوں چلے، ساتھ چلے، ادھر علی پیدا ہوئے، ادھر مصطفیٰ پیدا ہوئے، ادھر انتظار میں ہیں۔ حضور تو آ گئے نا دنیا میں، اور جب آئے تو بڑی شان سے آئے، بھائی میرا وقت ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے؟ حضور آپ کی اجازت ہے، آپ کی دعاؤں سے آپ حضرات درود پاک پڑھیں، میں تھوڑا سا پانی پی لوں۔ پڑھو یار، درود پڑھو، نبی پہ درود پڑھو، اسی لیے کہ درود کا معاملہ یہ ہے کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے۔ اگر امداد چاہیے نہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وبارک وسلم۔ اب یہ نور چلا، اب یہ نور چلا، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی تو اور میں الگ الگ نور سے نہیں بنائے گئے، ایک ہی نور سے بنے۔ مولا کی ایک کنیت ہے، بڑی مشہور ہے اور مولا کو بڑی پسند تھی، باب العلم علی کی ذات ہے، اسد اللہ علی کی ذات ہے، سید الاولین کے جانشین بولو علی کی ذات ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات بولو علی کی ذات ہے کہ نہیں؟ سید الاسفیاء علی کی ذات ہے۔ علی کے القاب بہت ہیں، لیکن القاب میں ایک لقب ہے ابو تراب، اور جب صحابہ ابو تراب کہتے تھے وہ علی مسکرا دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ کے تو کئی لقب ہیں، فاتح خیبر بھی آپ، حیدر و صفدر بھی آپ،
ساقی کوثر بھی آپ ہیں، ابو الحسن بھی آپ ہیں، صاحب ذوالفقار بھی آپ ہیں۔ علی آپ کے کمالات کسی سے کیا بیان ہے، علی آپ کا مرتبہ کسی سے کیا، لیکن جب آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہوا کیا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں کہ ایک مرتبہ سید کائنات اور مولا علی مشکل کشا میں کسی بات پر لائٹ ہلکی پھلکی انبن ہوا۔ حضور آئے حدیث کے الفاظ ہیں اگر انبن ہو جائے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے، مولا ہی ہے بولو، اور جس کی شادی ہوئی وہی بولیں گے، شادی نہیں ہوئی وہ انشاءاللہ کیا کرنا چاہیے، مولا ہی ہو تو علی کے طریقے پر بولو عمل کرنا چاہیے۔ مولا علی مشکل کچھا کیا کرے، کچھ نہیں کیا، سیدھا اٹھے اور مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے، اور اس حالت میں لیٹے کہ فرش کا سارا گرد و غبار علی کے جسم مبارکہ پر لگ گیا۔ اور مولا علی مشکل کچھا جب گئے تو حضور آئے، پوچھا علی کہاں ہے، ابو الحسن کہاں ہے، تو سیدہ نے کہا نہیں کچھ بات پر انبن ہوئی، وہ مسجد میں چلے گئے۔ اب جب جا کر دیکھے تو علی لیٹے ہیں اور نیند لگی ہوئی ہے۔ خدا کا گھر ہے نا، علی کو وہاں نیند نہیں آئے گی تو کہاں ہے، جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہو ہے کوئی علی کے سوا ایسا مولود کعبہ، کسے راہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی کے ساتھ خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے تو علی ہے کی ذات ہے۔ کعبے کو دیکھو تو علی یاد آتے ہیں، علی کو دیکھو تو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آئے اور حضور نے کہا خود یا باتراب، اے مٹھی والے اٹھ جا، تراب کہتے ہیں مٹھی کو۔ علی مسکرائے۔ اب سنیں مفسرین اور ہمارے عارفین کے پاس ہماری کتاب مشکات النبوہ میں بھی حوالہ لکھا ہے، علی مسکرائے اور حضور نے کہا کہ اے علی تیرا معاملہ یہ ہے کہ صرف تجھے میرے نور سے ہی بنایا نہیں گیا ہے، اے علی جس مٹھی سے خدا نے تیرے نبی کے پتلہ خاکی کو بنایا ہے، اے علی اسی مٹھی سے میرے رب نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے۔ نور بھی وہی، پانی بھی وہی، مٹھی بھی وہی۔ وہ کون دیوانے ہیں جو علی کو نبی سے جدا کرنے میں لگے؟ نہ یہ غلطی نہ کرو، ہرگز نہ کرو، اس لیے کہ نقصان تم اپنا نہیں ساری امت مسلمہ کا کر رہے ہیں۔ علی سے دور کر کر تم غوث جلی سے دور کر رہے ہو، علی سے دور کر کر غریب نواز کے فیضان سے محروم کر رہے ہو، علی سے دور کر کر حضرت رفاعی کے فیضان سے محروم کر رہے ہو۔ ابو الحسن شاذلی کا فیضان اسی کو ملے گا جو علی والا ہے، معین الدین چشتی کا فیضان اسی کو ملے گا جو علی والا ہے۔ غوث علی والا ہے، بولو علی والا ہے۔ دوستو علی والے بنو، اسی لیے کہ نبی کی میلاد منانے کا حقدار وہی ہے جو علی شریف لبیک یا رسول اللہ
جنگلوں میں پہاڑوں میں قرآن کے 30 پاروں میں نام نعرہ بولنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتے انہیں یہاں پر بھی پکڑا ہے دامن، قبر میں بھی یہی ہاتھوں میں رہے گا دامن، حشر میں بھی یہی دامن لے کر اٹھیں گے اور کہیں گے کہ مولا ہم نے آپ کی اولاد کو نہیں چھوڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ۔ اللہ السلام علیکم۔ محمد سے وفات ہونے